نبی پاک کی سنت صرف مسواک لے کے دانت صاف کرنا ہی نہیں، دل صاف رکھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ دل صاف رکھنا بھی حضور کا طریقہ ہے۔ دل بڑے بوجھ ہوتے ہیں ہمارے دلوں پر، مفت کی ناراضگی، کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ جی فلانے بندے نے نا جی اپنی بچی کی شادی کی ہے، بچے کی شادی کی، رشتہ دار نے مجھے پوچھا نہیں۔ بھئی آپ کو کیوں پوچھتے، آپ کیا ہیں؟ ان کا گھر تھا، آپ بلا وجہ آپ ناراض ہو کے اپنے گھر میں کیوں پوچھتے؟ آپ کو کس کتاب میں لکھا ہے، کس شریعت میں لکھا ہے، کہاں قانون ہے آپ سے پوچھا جائے؟ وہ فلانے بندے نے میرے بارے میں بات کی ہوگی، اور یار تو اتنا اہم نہیں ہے ساری دنیا تیرے خلاف باتیں کرے، تو مفت میں ٹینشن لے گیا۔ وہ جو دو بندے دور کھڑے ہیں وہ کوئی اور بات کر رہے، تیری نہیں کر رہے۔ مفت میں اپنے دلوں میں بوجھ، مفت میں بدگمانیاں، اور جی فلانا بندہ امیر ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ یہ تیری ڈیوٹی ہے، تیری ذمہ داری ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے، حسد کرنے والا بندے پر اعتراض نہیں کرتا، حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ تو کہہ رہا ہے اسے نہیں ملنا چاہیے تھا، مجھے ملنا چاہیے۔ آپ جب اتنی زیادہ عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں، آپ کیوں نہیں اس چیز سے خوش ہوتے جو نظام میرے رب نے بنا دیا ہے؟ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے۔ جس سے پوچھ لو وہ ناراض ہی ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، شکوے کر رہا ہے۔ وہ چھوڑ دے یار، میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ جسے اللہ نے بنایا ہے وہ بیکار ہے۔ میں بد عقیدہ بد مذہب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہم بلا وجہ ہی لوگوں سے اگر بیزار رہیں، کیوں؟ دل میں بوجھ ہے، عداوتیں ہیں۔ آپ یقین کریں دل ہو جائے نا صاف، نیند سکون کی آتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ بندہ ہے اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں راضی ہے۔ چلو ایک بات بتاؤ مجھے، ہم جس قبیلے میں پیدا ہوتے ہیں وہ قبیلہ ہماری مرضی کا ہوتا ہے کہ رب کی مرضی کا؟ جلدی جلدی بتاؤ، اتنی دیر نہ کرو، کس کی مرضی ہوتی ہے؟ تو پھر جو قبیلہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا، ہم کیوں نہیں پسند کرتے؟ جو دادا نانا چچا ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کی، یہ رشتے اللہ نے بنایا ہے نا، تو ان سے آوازار ہے، تو ان سے تنگ ہے۔ وجہ جو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا اسے پسند کر۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے، تو آپ فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ بعض بندے پریشان بھی ہو جاتے ہیں جلدی کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، تو آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے اگلی بات بھی سن لو پھر کوئی تبصرہ کرنا۔ فرمانے لگے جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ میں نے اپنی مرضی اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دی۔ اب میری مرضی کوئی نہیں، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ ہم نے چھوڑ دی اپنی مرضی، اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ چھوڑ دو یہ اس نے یہ کیوں کر دیا؟ وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ آ کے کہا حضور بڑی ہو گئی، درگزر فقیری درویشی بڑی ہو گئی، اب جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں بچھاؤں گا۔ وہ بڑے غصے سے بول رہا تھا، فقیر فقیر ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب ہنس پڑے، فرمانے لگے پتر تو زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے۔ کہنے لگا نہیں حضور، ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا، ہمیں بھی سارا ہی پتا ہے، ٹسٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، ہمیں بھی سارا ہی پتا ہے، نمٹ نہیں لینا سویرے۔ جو ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے گا سویرے اس کی گلی میں بھی بچھے ہوں گے۔ تو حضرت محبوب الہی فرمانے لگے پتر آدھے رستے میں تیری ضد میں وہ کانٹے بچھا دے گا اور آدھے میں تو اس کی ضد میں بچھا دے گا، تو پھر تو جو عام راہگیر ہوں گے ان کے بھی پیر زخمی ہوں گے، تو تمہاری لڑائی میں تو مخلوق پریشان ہو گئی۔ عرض کی حضور یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ فرمانے لگے اگر چاہتے ہو نا دنیا کانٹوں سے نہ بھرے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو ایک دوسرے سے تکلیف چھوڑ دو۔ یہ مت سمجھنا تیرا ایک بندے سے اختلاف ہے، تیرا ایک سے اختلاف ہوتا ہے اس کے اثرات دائیں بائیں بھی جاتے ہیں۔ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جائے تو اٹھاتا جا، تو اٹھاتا جا۔ ویسے بھی جو کام ساری دنیا کر رہی ہوتی ہے وہ تو سارے کر ہی رہے ہوتے ہیں، کوئی ذرا ہٹ کے بھی کرنا چاہیے۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ ہارے بھی اپنے دل سے بوجھ اتار دے، نفرت کو دور کر دے، عداوت دشمنی اگر کسی وقت رکھنی ہے تو اللہ رسول کے دشمن سے۔ اشداء علی الکفار، اپنوں کے لیے کیا ہے، خوش عقیدہ کے لیے کیا ہے، رحماء بینہم۔ میرے عزیز
तिरमिजी में हदीस है, अपनी बात को हवाला दे के मजबूत कर दूं, तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अनस बिन मालिक से फरमाया था, ए अनस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज हदीस के ये हैं, हुजूर फरमाने लगे, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है, अपने दिलों को अदावतों से पाक करें। और पांचवी बात, और बस इसी के आगे पीछे मैंने अपनी बात को समेट देना है, मेरा मजमून मुकम्मल हो गया। हुजूर की एक बहुत बड़ी सुन्नत, नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी अदा, वो पता क्या है? वो है दूसरों का एहसास करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का ख्याल करना। मैं अभी आ रहा था तो मेरी गाड़ी के साथ कुछ दोस्तों ने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं जो हूँ मुझे उसका पता है, मैं हमेशा दोस्तों से कहता रहता हूँ, आप बुजुर्गों के हाथ चूमे, अल्लाह वालों की अच्छी बात है, आपको फायदा होगा। मेरे जैसे गुनाहगार के हाथ चूम के आपको क्या मिलेगा? कोई नतीजा नहीं निकले। हाँ, आप कोई मेरी बात मान लें और उस पर अमल शुरू कर दे तो रब करीम की रहमत सुबह कयामत मुमकिन है ये कह दे, ये तेरी वजह से इसने शुरू किया था, जा तेरे गुनाह भी माफ किए। ये जो ज़ौक है ना, अब एक बंदा गाड़ी के पीछे भाग रहा है तो मुझे इतनी सख्त तकलीफ हो रही थी, मैंने कहा यार क्या, देखो ना बेचारा, गर्मी का मौसम है, प्यास लगेगी और पसीना आएगा, क्यों भाग रहा है? मेरी मजबूरी भी है, गाड़ी को तो चलना है। जब तक हम एहसास पैदा नहीं ना करते, मेरे किबला आलम फरमाया करते थे कि तेरी गाड़ी के आगे से कोई गलत क्रॉस कर गया और दौड़ के गुजर गया और कोई सख्त जुमला भी कह गया, उस पर भी तनकीद न कर, तो अपने दिल में उसका एहसास पैदा कर, सोच के, हो सकता है उसे घर में कोई इमरजेंसी हो गई। अपनी सोचों को मुस्बत करें। आप दूसरों का एहसास भी अपनी तबीयत में पैदा करें, दूसरों के बारे में भी सोचें। मैं यहाँ माशाल्लाह स्टेज पे बैठा हूँ, बड़ा नरम माहौल है, बड़ा कुछ है, लेकिन जो दोस्त पीछे दीवार के साथ खड़े हैं ना, जिनको जगह बैठने की भी नहीं मिली और खड़े होने की भी सही करके नहीं मिली, उनका भी एहसास पूरी तरह। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मेहमान खुसूसी भी वही हैं आज की हमारी महफिल के, जो ज्यादा मुश्किल में बैठे। एहसास अपनी तब कहां तक एहसास करना है? लो हदीस पाक सुनो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ाने खड़ा होता हूँ, नमाज, करीम फरमाते हैं मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन फिर पीछे से ना किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। दिल था लंबी पढ़ाऊं, बच्चा रो पड़ा तो मुझे ख्याल आता है इसके रोने से इसकी अम्मा को तकलीफ हो रही होगी, मैं नमाज छोटी कर देता हूँ। अल्लाह की नमाज मुख्तसर कर दी एहसास के तौर पर। हुजूर उस इमाम मस्जिद से सख्त नाराज हो गए थे, सही हदीस में मौजूद है, जिसके मुक्तदियों ने आके शिकायत की थी कि या रसूलल्लाह बहुत लंबी नमाज पढ़ाता है। यहाँ तो लोग एहसास ही नहीं करते मेरे भाई, यहाँ तो एहसास ही नहीं करते। यहाँ तो मैं आया हूँ ना रात के 1 बजे महफिल में, तो मेरी तरह के लोग ਤੁਹਾਡਾ ज़ौक़ ही नहीं, तुसी सुभान अल्लाह ही नहीं आंदे, तुसी हाथ ही नहीं खड़े करते। ओ भाई तू नहीं आया, तू टुर जाना है अपना सारा समेट के पैसे गना के। इतने बेचारे मगरब दे बैठे ने, इनका ज़ौक़ तू अपना ज़ौक़ भी बयान करना, आ ना तू भी उसी वक्त महफिल में जब सारे आए हैं, ते नाले तू ते गल करके आया मैं इन्ने हज़ार लेना है, ते मुफ्त आए रे सारे बेचारे, इसलिए हो सकता है इनका इश्क तुझसे ज्यादा हो। करूं मध्य अहले दुवल रजा और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, ये मेरा दीन है कोई पारा ना नहीं। इसलिए मेरे अजीज एहसास दूसरों का पैदा करें, अपनी तबीयत हम ना एहसास नहीं करते। खुदारा एहसास करो। ठीक है परेशानियां हैं, लेकिन मैं जवान से कहूंगा तू नौजवान है, बाहर तुझे टेंशनें हैं, कारोबार की मसाइल हैं, परेशानियां हैं, लेकिन अल्लाह ने तुझे जवान किया ना, हौसला दिया है ना, तो बाहर की टेंशनें बाहर छोड़ के आया कर। घर तेरे अब्बा जी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास बैठ, उनका दुख सुन, हौसला बड़ा कर। फिर घर के अंदर तेरी अम्मा बैठी है, उसने तेरे से बात करनी है, कई बातें सुनानी है। तेरा बेटा है वो दौड़ के आया, अब्बा अब्बा कहते, तू कहता ले जा मेरी तबीयत नहीं ठीक। दुनिया में सबसे मसरूफ वक्त रसूल करीम ने गुजारा है, लेकिन हुजूर तो गुलामों की बात भी सुनते, हुजूर तो घर वालों को वक्त भी देते। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जब तक घर में रहते घर का कोई काम ही करते रहते, और हुजूर तो नवासों को टाइम देते, नमाज के वक्त भी साथ ले जाते। क्यों हम अपने आप से दूसरों का एहसास निकाल बैठे, दूसरों के बारे में थोड़ा एहसास। आप थोड़े दिन पहले ना, कुछ अरसा पहले कुछ लोग आगे मेरे पास कहने लगे कि कोई तालिब इल्म कोई आलिम मिल जाए मदरसे में से आपके, और हमने ना वहाँ अपने यहाँ
امامت کے لیے اور جمعہ کے لیے اس کو لے جانا ہے. میں نے کسی طالب علم سے کہا چلے جاؤ. وہ کہنے لگے تنخواہ کتنی دینی ہے؟ میں نے کہا کوئی زیادہ نہیں، جتنا آپ کے گھر کا خرچہ ہے اتنا اس کو بھی دے دیں. وہ پریشان ہو گیا، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے تو اتنے پیسے دے دیں جتنا ہمارا خرچہ ہے. ہم تو صاحب ہوتے ہیں، اس کو کیسے دے دیں یہ والا خرچہ؟ تو کہنے لگے نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے، تسی کوئی 10 چھڑو. اور میں نے کہا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہے. آپ کی تنخواہ کتنی لگائیں؟ کہا درمیانے مہاجر کا جتنا خرچہ ہے نا اتنا میرا بھی لگا دو. حضور گزارا نہ ہوا فرمایا میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا، جہاں سب کا گزارا ہوگا ابو بکر کا بھی ہو جائے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ تیرا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کا کیسے ہوتا ہے؟ غریب آدمی کا کیا؟ احساس جب تک تجھے دوسروں کا پیدا نہیں ہوتا تو حضور کے اسوہ حسنہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو نے نبی پاک کا طریقہ نہیں اپنایا. یہ پتہ ہے حضور جو غاروں میں روتے تھے اور سارا دن تبلیغ کرتے تھے اور طائف تشریف لے جاتے تھے اور عکاظ کی منڈیوں میں جاتے تھے، یہ احساس تھا، یہ درد تھا جو میرے محبوب کو لے جاتا تھا. احساس تھا. حضور چاہتے تھے رب کا کوئی بندہ دوزخ میں نہ جائے. اللہ کے محبوب رات کو روتے، دن کو تبلیغ کرتے، گلی گلی جاتے، لوگوں کو سمجھاتے. کوئی ایک بار دین کی بات پوچھتا 10 بار بھی اسے پوچھتا تو بتاتے. کیوں؟ احساس ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے عائشہ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ فرمائیے. تو کریم فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. کہتے میں نے جلدی سے عرض کی حضور میں اور آپ سے ناراض، تو فرمایا بتاؤں پھر؟ حضور بتائیے. فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا مجھ سے راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. پھر حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا عالم کیا تھا یہ بات سن. یا رسول اللہ آپ لفظوں سے احساس کا پتہ کر لیتے ہیں کوئی سوچ کیا رہا. یہاں تو گھر والے پورا احتجاج کریں. احتجاج میں ایک دفعہ کہیں کھانے کے لیے گیا تھا تو میں نے کہہ دیا کھانا بڑا اچھا پکا ہے. ایک آدھ اور بزرگ سے بھی میں نے وہ بات سنی تھی، پھر وہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوں، میں کھانا بڑا اچھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نا گھر کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی. تو مناسب تو نہیں ہوتا کسی کے گھر کے مسئلے میں ایسی بات پوچھنا، لیکن وہ جب ماحول زیادہ ہی بڑا تو میں نے میزبان سے کہا کہ خیر تو ہے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں. میں نے کہا کہنے لگے آپ نے بڑی تعریف کی ہے نا کھانا بڑا اچھا پکا ہے. تو میری بیوی ہے تو عزیزوں میں سے پر وہ گھر غریب ہے. اس نے کہا 14-15 سال ہو گئے اس گھر میں کھانا پکاتے، آج تک نہیں کسی نے کہا اچھا پکا ہے. میں غریب کی بیٹی ہوں، آج وہ تعریف سنی ہے تو دل کسی اور طرف ہی چلا گیا ہے. اتنا بھی احساس نہیں جو صبح سے گرمی میں کھڑے. آپ کو پتا ہے نبی پاک نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. کبھی عیب تو ہنڈیا پھینک دیتا. آنا گرمی میں تو بھی کھڑا ہونا، جہاں اماں کھڑی ہے، بیوی کھڑی ہے، بہنیں کھڑی ہیں، کھڑا ہونا 10 منٹ. تو احساس ہی نہیں، صرف اپنا ہی پتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. یہ طریقے اپناؤ زندگی میں. 4-5-8 چیزوں کو فقط سنت نہ سمجھو، یہ وسعت ہے حضور کے اسوہ نور میں. سیدہ عائشہ کہنے لگی، کریم فرمانے لگے تم قسم اٹھاتے حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں. جناب عائشہ کہتی ہیں بس دل مچل گیا، کیفیت اور کی اور ہو گئی. میں نے کہا حضور پھر مجھے قسم ہو محمد عربی کے رب کی، میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. میرے عزیز کچھ باتیں آپ سے میں نے عرض کی، میں اپنی گفتگو پھر دہراتا ہوں. ایک تو حضور کی زندگی کامل ہے، مکمل ہے، اسے پڑھو. جس زاویے سے ہنسنا بھی با کمال ہے، رونا بھی بڑا قیمتی ہے. جس زاویے سے پڑھو گے کمال ہی کمال. اور پھر حضور کا اسوہ حسنہ پوری زندگی پہ لاگو کرو. ایک تو سچ بولیں، بددیانتی کبھی نہ کریں، جھوٹ کبھی نہ بولیں، اور اپنے دلوں سے سارے حسد، بغض، عداوتیں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. 14 طبق میرے دلے دے اندر میں تمبو وانگوں تانے. دل میں گنجائش پیدا کریں. اور آخری بات آپ سے یہ عرض کی ہے دوسروں کا احساس پیدا کریں. دوسروں کے لیے ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں سے آبا زخمی حالت میں میدان میں
زخموں سے چور بھی پڑے ہونا تو پھر بھی کہتے ہیں پانی میرے بھائی کو پلا دو. پانی اس دین کے ماننے والے. ہمیں نا خود غرض کیا گیا, اپنی اپنی پہ لگا دیا گیا ہے. بانٹنا شروع کرو گے نا, بانٹنا, اس میں صفائی بھی ہے, برکت بھی ہے, اور جو بانٹتے ہیں ان کے خزانے خالی نہیں ہوتے, انہیں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے. پھر ایک دفعہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ احباب کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.